العربية یہ اس کا 28واں سبق۔ پہلے ریڈنگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ سبق میں استعمال ہونے والے قواعد کے متعلق بات کریں گے۔ تو الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق۔ ابراہیم ابراہیم ماذا تفعلین یا بنتی، ابراہیم اپنی بیٹی سے کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ سعاد سعاد کہتی ہیں اکوی الثیاب التی غسلناها امس، میں نے استری کر دیے ہیں وہ کپڑے جس کو ہم نے کل دھویا تھا۔ ابراہیم کہتا ہے اکویت القمیص الابیض، کیا آپ نے وہ سفید قمیض بھی استری کر دی تھی؟ سعاد کہتی ہے سعادو نعم جی ہاں، کویتہ میں نے اسے استری کر دیا۔ ابراہیم والقمیص الاخضر، اور سبز قمیض یعنی کہ اکویت القمیص الاخضر، تو یہ مفعول بھی ہے اس کی وجہ سے، تو فعل جو ہے وہ محذوف ہو گیا، فعل فاعل محذوف۔ تو کیا آپ نے وہ سبز قمیض بھی استری کر دی ہے؟ سعاد کہتی ہے لا لم اکوی ہی، نہیں میں نے استری کیا ہی اس کو، بعدو یعنی کہ دھونے کے بعد اس کو استری نہیں کیا، ساکوی الان انشاءاللہ، تو میں ان قریب جو ہے اسے استری کر دوں گی۔ ابراہیم کہتا ہے والمنادل اکویتیہا، اور رومال وہ آپ نے استری کر دی ہیں۔ سعاد کہتی ہیں امی کوتھا فی الصباح، امی جان نے صبح جو ہے ان کو استری کر دیا تھا۔ ابراہیم ابن کہتا ہے اتریدین ان تقولی لی شیئن، کیا آپ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سعاد کہتے ہیں نعم جی ہاں، ان زمیرتی سلوی، میری جو سہیلی سلوی ہے، دعتنی اسے بلایا ہے مجھے، الی بیتی اپنے گھر، ہاد المساء آج شام، فارجو مجھے امید ہے ان تسمح لی بالذہابی، تو آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے، الی بیت کیا اس کے گھر، بعد صلاۃ العصر عصر کی نماز کے بعد۔ ابراہیم کہتا ہے اذهبی چلی جاؤ، ورجعی اور لوٹ آنا، ورجعی بعد صلاۃ المغرب مغرب کی نماز کے بعد۔ آمنہ کہتے یا ابا محمد، یا اے ابو محمد، تعال ہنا یہاں آؤ، وانظر اور دیکھو، ان محمدن یجری علی السلم، کہ وہ محمد جو ہے وہ سیڑھیوں پہ چڑھا، اخشى ان یقع مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ گر جائے گا۔ ابراہیم کہتا ہے لا تجری نہ چڑھو، یا محمد اے محمد، نہ چلو سیڑھیوں پر، تعال ہنا یہاں آؤ، تو ما ھذا بیمینک، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ارینی مجھے دکھاؤ، اری تو دکھا نہیں مجھے، ارمی پھینک دے، ھذا اس کو، ھذا تراب یہ مٹی ہے، یدخل محمود محمود داخل ہوتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، ابراہیم کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جئت اليوم متأخرا یا محمود فما السبب، آج آپ لیٹ آئے ہیں محمود، کیا وجہ ہے؟ محمود کہتا ہے شکوت الیوم احد زملاء المدیر، میں نے آج شکایت لگائی تھی اپنے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی مدیر کو، فطلبنا الی مکتبہ للتحقیق، تو انہوں نے ہمیں اپنے دفتر طلب کیا تھا تفتیش کے لیے۔ ابراہیم کہتا ہے لما شکوتہ، کیوں شکایت لگائی تھی آپ نے؟ محمود کہتا ہے لأنہ دائما یأخذ کتبی ودفاتری ویتی اوراقها، وہ ہمیشہ ہی میری کتابیں، میرے رجسٹر اور وہ لے لیتا تھا، اور ویتوی اوراقها، اور ان کے صفحات کو جو ہے وہ توڑ موڑ دیتا تھا، اکٹھے کر دیتا تھا، لپیٹ دیتا تھا۔ ابراہیم کہتا ہے ما هذه الحلاوة التي معك، یہ آپ کے ہاتھ میں جو مٹھائی ہے یہ کیسی ہے؟ ہدیۃ هذه ام اشتریتها، کیا یہ تحفہ ہے یا آپ نے اسے خریدا ہے؟ محمود کہتا ہے اشتریتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا، میں نے اسے خریدا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں اپنے گھر، کل اپنے گھر جو ہے اپنے دوستوں کو بلاؤں، 3 دوستوں کو،
ابراہیم کہتا ہے ادعوہم، جی انہیں بلاؤ، لتناول العشاء بعد غد، تو جو رات کا کھانا ہے اس کے لیے، تو لفظ عشاء رات کے کھانے کو، اور عشاء جو ہے وہ عشاء کے نماز یا وقت کو۔ فَسَيَكُونُ عَمُّكَ موسیٰ، تو آپ کے جو چچا ہیں موسیٰ وہ بھی وہاں ہوں گے، معنا ہمارے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تمارین ایکسرسائزز، عجیب عن الاستطلاع تھی، آنے والا سوالوں کا جواب دیجیے۔ ماذا تفعل سعاد، سعاد کیا کر رہی تھی؟ ماذا تفعل سعاد، سعاد جو ہے وہ استری کر رہی تھی، سعاد تکوی الثياب، ثياب التي غسلناها امس، کہ سعاد وہ کپڑے استری کر رہی تھی جو اس نے، انہوں نے، یعنی کہ سب نے، غسلنا کا متکلم کا صیغہ، اس لیے پھر ہم دوسرا صیغہ بنا لیں گے یہاں پہ، غسلنا، جو انہوں نے کل دھو دیے تھے اس کو وہ جو ہے وہ استری کر رہی تھی۔ ماذا من قبل منادیلہ، جو رومال تھے ان کو کس نے استری کیا؟ تو پیچھے وہ کہا تھا کہ امی نے استری کیا تھا، تو اس یہاں یہ بن جائے گی اس کی عربی امی، سوری، قبل قوت المنادیل اموہا، قوت المنادیلہ، قوتل استری کیا تھا، المنادیلہ رومالوں کو، اموہا اس کی ماں نے۔ ما اسم الزمیلۃ التي دعت سعاد الى بیتها، اس سہیلی کا نام کیا ہے جس کو سعاد نے اپنے گھر بلایا تھا؟ تو اسم الزمیلۃ التي دعت سعاد الى بیتها سلوى، کہ سہیلی کا نام جس کو سعاد نے اپنے گھر بلایا تھا سلوى ہے۔ تو اسمح لی، اسمح لها ابوها بالذهاب، سوری، کیا اس کی اجازت دی تھی اس کے باپ نے جانے کی اس کے گھر، یعنی کہ اس کے گھر جانے کی اجازت دی تھی اس کے باپ نے؟ تو جی نعم، سمح لها ابوها بالذهاب الى بیتها۔ الى من شکا محمود زمیلہ، کس کی شکایت لگائی تھی محمود نے اپنے دوست، کس کو شکایت لگائی تھی اپنے دوست کی؟ تو شکا محمود زمیلہ الى المدیر، مدیر کو شکایت لگائی تھی۔ لما اشترى محمود الحلوہ، کس لیے جو ہے محمود نے جو ہے وہ مٹھائی خریدی تھی؟ تو ہادی امثل، یہ اچھا، اشترى محمود الحلاوہ لثلاثۃ زملائها، اپنے 3 دوستوں کے لیے اس نے مٹھائی جو ہے وہ خریدی تھی۔ تو اب دیکھیں جی، یہ تو سبق کے متعلق چند سوالات تھے، لیکن یاد رکھیں سبق کے متعلق بھی سوالات ہیں، اس میں بھی قواعد کے مطابق جو ہیں وہ ان کا استعمال اور جواب جو ہے وہ ہوتا ہے ضرور، لیکن کیونکہ وہ سبق سے متعلقہ ہوتے ہیں تو اس میں بطور خاص قاعدہ کا ذکر پھر اس کے بعد والی جو فصل ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے، تمرین جو ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اب جو ہے قواعد جو استعمال ہوں اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو حاضی ہمزۃ للفعل المعتل اللام، تو یہ امثلہ مثالیں جو ہیں معتل لام کی ہیں۔ تو معتل لام کون سے ابواب؟ معتل لام وہ ابواب جن کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، چاہے وہ واو کی صورت میں ہو، چاہے وہ الف کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ یا کی صورت میں ہو۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں معتل لام کا ایک دوسرا نام جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو ناقص جو ہے اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، مثلا عام طور پہ تو 2 ہی کی جاتی ہیں، لیکن ایک قسم کیونکہ وہ آتی ہے فرق کرنے کے لیے، اس کے چند جو ہے وہ صرفیوں نے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ لام کلمہ میں 3 طرح کے حرف علت آتے ہیں، ایک تو واو آتا ہے، یا پھر یا آتا ہے، یا پھر الف آتا ہے۔ تو حرف علت جو ہے اگر واو ہو تو ناقص واوی لام کلمہ میں، فاعل لام کے ترازو میں اگر رکھا، فاعل لام کی جگہ جو لام کی جگہ آئے گا اس کو ناقص واوی، واو ہو اگر تو ٹھیک ہے، اگر یا ہو تو پھر ناقص یائی، اگر آخر میں الف ہو تو ناقص الفی۔ یہ 3 جو ہیں وہ اقسام ہیں ناقص کی۔
تو یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ناقص کے ابواب ہیں، چاہے وہ واوی ہوں چاہے وہ یائی ہوں، دونوں ابواب سے آتے ہیں۔ مثلا نصر ینصر سے ناقص واوی بھی آتا ہے، ناقص یائی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ناقص الفی بھی آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ضرب یضرب، اس سے بھی دونوں باب آتے ہیں۔ سمع اسمع سے بھی آتے ہیں، فتح یفتح سے، کرم یکرم سے۔ ایک باب جو کہ حسب یحسب سے ہے، اس سے ناقص جو ہے وہ اس کا باب نہیں آتا۔ تو اب یہاں پر اس کے بعد دیکھیں کہ ناقص کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ناقص کے اندر بہت سے قواعد جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو ناقص واوی ہو یا یائی ہو، تو اس کے آخر میں جو ہے وہ الف کے ساتھ آتی ہے، مثلا کوا، دعا، رما، تو ساری الف کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو مضارع ہوتا ہے، ناقص واوی کا جو مضارع ہے، اس میں آخری جو لام کلمہ ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ جیسے دیکھ لیں یکوی، یبکا، یمشی، یدعو، یتلو، تو ساری مثالیں جو ہیں وہ اس کی ہیں۔ تو مثال کے طور پر دیکھیں، کوا کہتا ہے ماضی جو آئے گا وہ کوا، اور مضارع یکوی۔ تو جب ہم دو صیغوں کی بات کرتے ہیں، فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب کی اور فعل ماضی کے وصیغہ واحد مذکر غائب کی، ان دونوں صیغوں کو باب کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کی جب بات کی جائے گی تو باب، تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معتل ناقص واوی سے ایک باب کوا یکوی بھی آتا ہے۔ دوسرا مشا یمشی، کوا یکوی استی کرنا، مشا یمشی چلنا، جرا یجری اس کا مطلب بھی چلنا۔ تو اعلیٰ وغیرہ ہو، صلہ ہو تو اس کے مطابق پھر معنی بدل جاتا ہے۔ رما یرمی پھینکنا، بکا یبکی رونا۔ اس طرح ہی دعا یدعو، شکا یشکو، تلا یتلو، محا یمحو، عفا یعفو۔ تو یہاں پہ جو پہلے ابواب تھے الف جز، اس میں جو ہے جتنے ابواب تھے وہ کس کے تھے؟ ناقص یائی کے۔ اب جو بے جز ہے اس میں ناقص واوی کے جو ہیں وہ ابواب ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں، عفا یعفو درگزر کرنا، محا یمحو مٹا دینا کسی چیز کو، اور تلا یتلو تلاوت کرنا، پیچھا کرنا، اور شکایش کو شکایت کرنا۔ تعمل مثال امثلہ، اب جو ہے مثالوں پر غور کی، ثم اکتب المضارع مرفوع والمضارع مجزوم والامر من افعال آتیہ۔ کہتے ہیں پھر ایسے کریں کہ ان ابواب سے ایک تو ماضی بنائیں، ماضی تو سامنے ہے بنی ہوئی، سوری، مضارع بنائیں، مضارع مرفوع، پھر اس کے بعد مضارع مجزوم بنائیں، پھر اس سے امر بنائیں۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بطور خاص یاد رکھ لیں کہ جو ماضی ہے وہ تو سمجھ بقا، جیسے ہم نے بات کی کہ اس کے الف کے ساتھ آتا ہے، آخری کلمہ جو ہے وہ لام کلمہ وہ حرف الف سے بدل گیا ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے وہ مضارع مرفوع کی جو بات ہے، اس میں یاد رکھیں کہ آخری جو حرف ہے وہ ناقص کے جو ابواب ہیں اس میں اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوتا ہے۔ تقدیری سے مراد یہ کہ یہاں پہ وہ آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا، ضمہ پوشیدہ ہوگا۔ آخری حرف کا ساکن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے اور یہ رفع حالت میں ہے۔ تو دیکھیں بقا یب کی، تو بقا اصل میں باقایا تھا، اور یب کی اصل میں یب کی یو تھا۔ تو یہاں پہ بقا یا جو ہے وہ الف سے بدلا ماضی میں، اور مضارع میں جو ہے وہ یا جو ہے وہ ساکن ہو گیا، یب کیو سے یب کی۔ اس طرح ہی جب مضارع مرفوع پر کوئی نواسب یا جوازم داخل ہوتے ہیں تو اس کی علامت، نواسب یا جوازم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر سے حرف علت جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لم مضارع پر داخل کریں گے تو آخر سے حرف علت گرے گا، کیونکہ وہ ساکن تو اس سے پہلے ہی تھا۔ تو اب تبدیلی کیا ہوئی اس میں کہ آخر سے حرف علت گر گیا، جیسے بقا یبکی سے لم یبکی، اور فعل امر جو ہے وہ اس سے آتا ہے اب کی۔ تو تب کی سے تا گر گیا پیچھے، با ساکن رہ گیا، کی رہ گیا، با پڑھا نہیں جا رہا تھا، حرف علت جو ہے وہ آخر سے گر گیا تھا۔ اب با نہیں پڑھا جا رہا تھا، ہم نے تیسرے حرف کو دیکھا، تیسرے حرف کے نیچے زیر تھا، اس کے اعتبار سے ہم نے حمزہ وصلی مکسور جو ہے وہ شروع میں لے کر آئے، جیسے اب کی، ٹھیک ہے، اور مشا یمشی، لم یمشی، امشی، تمام میں قواعد وہی ہیں، طریقہ وہی ہے۔ کوا یکوی، اکوی، اور کوا یکوی، لم یکوی، اکوی۔
جرا یجری، لم یجری اجری، رما یرمی، لم یرمی ارمی، بنا یبنی، لم یبنی ابنی، سقا یسقی، لم یسقی اسقی۔ تو یہاں پہ دیکھیں سارے ابواب میں جو ہیں کہ مضارع جو ہے وہ لام کلمہ کے سکون کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو امر اور مضارع مجزوم ہے تو کہتا ہے تحذف لام الفعل المعتل اللام فی المضارع المجزوم و فی الامر۔ تو جو لام کلمہ ہے فعل مضارع، فعل مضارع کا یعنی کہ معتل کا، ناقص کا، وہ مضارع مجزوم کے اندر اور امر کے اندر جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اقرا ما یلی، نیچے آنے والے پڑھیے۔ بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبۃ، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ لماذا تجری یا ولید، ولید آپ کیوں چل رہے ہیں، کیوں چڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں بنا بھی جو ہے فعل ناقص، اور اس طرح تجری بھی فعل ناقص مضارع۔ لا ترمی القمامۃ فی الشارع یا اخی، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سڑک میں مت پھینکو۔ اس کی نیمار باردن، مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ تو لا ترمی اسقینی، اسقی، ٹھیک ہے، سقائے اسقی سے، رما یرمی سے پھینکنا۔ لا تبنی بیتک فی حت القریہ، اپنا گھر جو ہے اس بستی میں مت بناؤ۔ لم یأتی المدیر الیوم، آج پرنسپل صاحب نہیں آئے۔ لماذا یبکی الطفل یا آمنہ، آمنہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اجری یا ولد، بیٹے چلو۔ اجری، اجری یا بنتی، بنتی، بنتو یا بنتی، یا پھر میری بیٹی چلو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، ہدا، یہدی سے اہدی، تو یہ بھی۔ لا تمشی فی الشمس، سورج دھوپ میں مت چلو۔ اخویت القمصان یا امی، کیا آپ نے جو قمیصیں ہیں، شرٹس ہیں، وہ دھوئی استری کی ہیں؟ لا لم اکویہا بعد، نہیں میں نے استری نہیں کی۔ تو اکویت، کویت بھی وہی، اور اس کے بعد لم اکوی فی الناقص۔ یا احمد، احمد اکوی حد القمیص، اس قمیص کو استری کر دو۔ ولا تکوی تالی کا، اور اس کو استری مت کرنا، فإنہ ممزق، وہ پھٹی ہوئی۔ 14 بکم اشتریت هذه الساعة الجمیلۃ یا عبد اللہ، یہ کتنے میں یہ گھڑی آپ نے خریدی ہے عبد اللہ؟ تو اشتری، اشترا، یشتری، اشتران، کسی چیز کو خریدنا، تو یہ بھی ناقص کا باب ہے۔ انا لم اشتری ہے، میں نے اس کو نہیں خریدا۔ انہا ہدیۃ من خالی، یہ جو میرے ماموں ہیں ان کی طرف سے ہدیہ تھا۔ لا تشتری هذه السیارۃ یا احمد فانها قدیمۃ جدا، تو یہ گاڑی مت خریدو احمد، انہا قدیمۃ جدا، یہ بہت پرانی ہے۔ قال اللہ عز وجل، تو لا تشتری بھی یہاں پہ آ گیا۔ قال اللہ عز وجل فی سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا؟ تو رآ یرا، رآ یرا، دیکھنا، تو اس سے تھا ترا، تو ترا سے جو ہے وہ پھر آخر وہ ساکن کیا تو ترا بن گیا، علم ترا۔ تو یہ تبدیلیاں تھیں جو فعل ناقص کے اندر، اور خاص طور پہ کس کے متعلق بات ہو رہی تھی؟ ناقص یائی کے متعلق۔ تو اب مثالوں پہ آگے غور کیجئے۔ تو ثم مکتوب المضارع تعمل المثال، مثالوں پر غور کریں۔ ثم مکتوب المضارع المرفوع، پھر مضارع مرفوع لکھیں، مضارع مجزوم لکھیں، والامر لکھیں من افعال آتیہ، آنے والے فعلوں سے۔ جیسے نمبر 1 پہ ہے دعا، تو کہتے ہیں جب یہاں پہ غور کریں کہ جو پہلے تو ناقص یائی کی بات تھی، اب ناقص واوی جو ہے وہ کیسے کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں دعا یدعو،
تو وہی بات کہ جو لام کلمہ ہے ماضی کے اندر وہ بدل جائے گا الف سے، اور اس کے بعد مضارع میں وہ مجزوم ہوگا، مضارع میں وہ مطلب ساکن ہوگا، اور جو اس کے بعد مضارع مجزوم ہے اس میں وہ گر جائے گا، اس طرح امر میں بھی گر جائے گا۔ تو یہاں پہ جو دیکھیں ہم نے کیسے کیسے اس کو گردان کیا، دعا یدعو، لم یدعو ادعو، تو شکا یشکو، لم یشکو اشکو، تلا یتلو اتلو، لم یتلو اتلو، محا یمحو، لم یمحو امحو، عفا یعفو، لم یعفو اعفو۔ تو یہ دیکھا آپ نے کیسے جو ہے وہ ہم نے مضارع اور اس کے بعد مضارع مجزوم امر جو ہے وہ بنایا۔ 6 نمبر تمرین، شکانی زمینی المدرس وانا شکوتہ المدیر۔ اچھا، میرے دوست نے میری استاذ کو شکایت لگائی اور میں نے اس کی شکایت جو ہے مدیر کو لگا دی۔ تو شکا اور شکوتو دونوں ناقص کے صیغے۔ تلا تلا الامام سورۃ الفیل فی رکعۃ الاولی، امام نے سورۃ الفیل کی تلاوت کی پہلی رکعت میں، وہ سورۃ الاخلاص اور سورہ اخلاص کی پھر رکعت الثانیہ تھی دوسری رکعت میں۔ نمبر 3 پہ اتلو سورۃ الرحمن یا علی، یا علیجو، تلا یتلو سے اتلو، تتلو تھا، تتلو سے پھر وہ تا گر گیا علامت مضارع والا، پھر رہ گیا، مطلب تا تو پڑھا نہیں جا رہا تھا، لو یعنی کہ تا ساکن آگے لو، پھر آخر سے جو ہے حرف علت گرا دیا تو لو رہ گیا، تو تا نہیں پڑھا جا رہا تھا، تا کو سے پہلے حمزہ وصلی لے کر آئے، تو وہ حمزہ وصلی جو ہے وہ ہم نے تیسرے کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے لے کر آئے، تو وہ کیا لے کر آئے؟ مضموم لے کر آئے، کیونکہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ کیا تھا؟ مضموم تھا، ضمہ والا تھا، یعنی کہ پیش والا تھا۔ دعوت صدیقی الی قریتی، میں نے اپنے دوست کو اپنی بستی میں بلایا، دعوت دعا یدعو سے۔ لم یشکنی المدیر الی بی، نہیں شکایت لگائی مدیر نے میرے ابا جان کو۔ تو قال مدرس للطالب عفوت عنک، مدرس نے طالب علم کو کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ لما تمحو هذه الکلمہ، یہ آپ کلمہ کیوں مٹا رہے ہیں؟ هذه صحیحۃ، یہ تو صحیح ہے، امحو التی بعدها، وہ کلمہ مٹائیں جو اس کے بعد ہے۔ ای سورۃ تتلینا یا ام کلثوم، آپ کون سی سورت جو ہے وہ تلاوت کر رہی ہیں اے ام کلثوم؟ اتلو سورۃ یاسین، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوں۔ ندعو اللہ ان یشفیک، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو شفا دے۔ ندعو بھی ناقص کا صیغہ اور ناقص واوی کا، اور شفا یشفی، ٹھیک ہے، یہ ناقص ایائی کا۔ اشکوتنی المدیر یا حمزہ، حمزہ مدیر کو آپ نے میری شکایت لگائی ہے؟ لا لم اشکک، میں نے آپ کی شکایت نہیں لگائی۔ قال نوح، نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، کما جاء فی سورۃ نوح، جیسا کہ سورہ نوح میں ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، یہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ قال، یہاں پہ اولئک یدعون، یدعون اور واللہ یدعو، یدعو جو ہے یہ دونوں ناقص کے صیغے ہیں۔ قال فی سورہ یونس، اور اللہ سورہ یونس میں کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وقال فی سورۃ القصص، اور سورہ قصص میں ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، لا تدعوا۔ تو 7 نمبر تو یعنی اسنید الافعال الاتیۃ الی الغائبۃ ثم المتکلم کما ہوا موزن فی المثال، کہتے ہیں جی اب آپ نے یہ کرنا ہے، اسی گردان بنانی ہے صیغوں کے اعتبار، ضمائر کا استعمال کرتے ہوئے، ضمائر کا اعتبار رکھتے ہوئے۔ تو پہلے نمبر پہ یعنی کہ آپ صیغہ جو ہے وہ حامد بکا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ دوسرے نمبر پہ صیغہ واحد مؤنث غائب، اور تیسرے نمبر پہ واحد متکلم۔ تو حامد بکا، حامد بکا، آمنت بکت، بکا بکا بکت، اور آخر میں ہم بکیتو۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں تو بکت جو ہے وہ آگے جا کے بتائے گا، چلیں خیر۔ تو بکت بکیتو،
تو بکت اصل میں بکایت تھا، اور انا بکیتو اصل میں انا بکیتو، بکیتو ہی تھا، یہ اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں. ضربتو، ضرب بکا یبکی، ضربتو. اور تو یہاں پہ دیکھیں حامد رما، آمنۃ رمت، انا رمیت. حامد اتا، آمنۃ اتت، اور انا اتیت. حامد جرى، آمنۃ جرت، انا جریت. حامد کبا، آمنۃ کبت، اور انا کبیت. تو اس کے بعد دیکھیں یہ تھی مثالیں جو ہیں وہ یائی کی. اب جو ہیں وہ واوی کی مثالیں دیکھیں. حامد ناقص واوی کی. حامد دعا، آمنۃ دعت، انا دعوت، دعوت. حامد شکا، آمنۃ شکت، انا شکوت. حامد رجا، حامد نے یعنی کہ امید رکھی، امید باندھی، پور امید ہوا. تو آمنۃ رجت، انا رجوت. حامد تلا، حامد تلا، اور آمنۃ تلت، اور انا تلوت. حامد محا، آمنۃ محت، اور انا محوت. تو بکت جو ہے اس کی اصل جو ہے وہ بکت، اچھا بکا سے صیغہ بنایا تھا بکت. تو بکت کیسے بنا؟ بکت اصل میں کیا تھا؟ بکایت تھا. تو یا کو الف سے بدلا، تا بھی ساکن اور حمزہ بھی ساکن. اب دو ساکن اکٹھے ہوئے، الف بھی ساکن یعنی کہ، تو اس کو الف بنا دیا تھا نا ہم نے. تو الف، دو ساکن اکٹھے ہوئے تو دو ساکنوں میں سے الف گر گیا، التقاء ساکن، دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے. تو یہاں یہ تبدیلی ہوئی. تو عجب عن الاستطلاعیہ تھی، آنے والے سوالوں کا جواب دی. بالنفی مستعملا لم، اور نفی کا یعنی کہ جو مضارع ہے اس کو منفی مضارع منفی بنانا ہے. کس کے ساتھ؟ لم کے ساتھ، ما کے ساتھ نہیں. ابکت طفلو، کیا بچہ رویا؟ لا لم یبکی. اقویت القمیصہ، کیا آپ نے قمیص استری کی؟ لا لم اکوی، میں نے اسے استری نہیں کیا. اشکاک المدرس المدیر، کیا آپ کی شکایت استاذ نے پرنسپل کو لگائی؟ لا لم یشکو، نہیں لگائی. لم یشکو المدرس المدیر. ادعوت زمیلک الی البیت، کیا آپ نے اپنے دوست کو گھر بلایا تھا؟ لا لم ادعو زمیلی الی البیت، میں نے اپنے دوست کو گھر نہیں بلایا. ابنیت بیتن جدیدن، کیا آپ نے نیا گھر بنایا؟ لا لم ابنی، بنا یبنی سے، لم ابنی بیتن جدیدن، میں نے نیا گھر نہیں بنایا. امحوت اسمی من دفترک، لا لا امحو اسمک من دفتری، نہیں مٹایا میں نے آپ کا نام اپنے رجسٹر سے. ات المدیر، کیا پرنسپل؟ لا لم یأتی، لم یأتی کہ نہیں، نہیں وہ نہیں آئے. ارامیت القمامۃ فی مکانہا، کیا آپ نے کوڑے کرکٹ اس کی جگہ پہ پھینکا؟ لا لم ما رمی، لا لم ارمی، رما یرمی، لم ارمی القمامۃ فی مکانہا. ارایت علی فی الفصل، کیا آپ نے علی کو کلاس میں دیکھا؟ جی. تو لا لم ارى علی فی الفصل، نہیں دیکھا. را یا را سے لم ارى، نہیں دیکھا میں نے علی کو کلاس میں. ادخل اللہ الناہیہ، تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں لا ناہیہ داخل کرو، اور ناہیہ داخل کر کے اس کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے صیغے جو ہے وہ بناؤ. جی. تو اب دیکھیں جس طرح اس سے پہلے لم، آپ کو پتہ لم، لما، لام امر لائے نہیں، یہ حروف جازم ہے. جب بھی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو آخر کو جزم دیتے ہیں.